ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے جڑا ہوتا ہے. اسی طرح آج ہماری بزم میں ایک ممتاز شاعرہ، ایک خوبصورت لہجے کی شاعرہ، ایک تازہ کار شاعرہ آسٹریلیا سے تشریف لائی ہیں. یہاں ادبی تقریبات میں مدعو تھی پاکستان میں. ان تقریبات میں انہوں نے شرکت کی، لوگوں نے انہیں سراہا، ان کے کلام کو پسند کیا، ان کے گفتگو کو پسند کیا. ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ بزم شاعری کے لیے وقت نکالیں، سو انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور بزم شاعری میں آج وہ موجود ہیں. ہم ان کے بارے میں، ان کے تعلق سے یہ بتا دیں کہ بہت ہی اچھی شاعرہ ہیں. ایک شعری مجموعہ ان کا آ چکا ہے، مجھے یاد کرنا. میں نام غلط تو نہیں لے رہا؟ وہ نام تھا مجھے یاد کرنا. نثر کے تعلق سے خوبصورت لکھتی ہیں، خوبصورت افسانہ نگار ہیں. افسانوں کے تعلق سے حال ہی میں ان کا ایک مجموعہ شائع ہوا ہے اور اس مجموعے کا نام ہے خاموشی کا شور. خاموشی کا شور. میں آپ کو اس کا سرورق دکھا رہا ہوں. اس پر بنائی گئی تصویر بھی انہی کی اپنی کاوش ہے. اس تعلق سے بھی گفتگو کریں گے، ان سے افسانے پر بھی گفتگو کریں گے، ان سے ان کے اشعار بھی سماعت کریں گے اور ان سے ان کی خوبصورت گفتگو بھی سماعت کریں گے. تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ مہمان ہیں، آسٹریلیا سے تشریف لائی ہیں تہمینہ راؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تہمینہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. تہمینہ، میں پروگرام کے آغاز میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے، کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے پروگرام بزم شاعری کے لیے وقت نکالا اور آج آپ پروگرام میں شریک ہوئیں. بہت شکریہ. آپ کی بھی بہت محبت ہے اور شفقت ہے کہ آپ نے یہاں پر مدعو کیا، ورنہ تازہ کار یہاں تک بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں. بہت شکریہ. وہ ہم آپ سے گفتگو بھی کریں گے تہمینہ. ہم آسٹریلیا کی ادبی جو وہاں کا ماحول ہے اس کے تعلق سے بھی بات کریں گے، آپ کے افسانے کے تعلق سے بھی بات ہوگی، آپ کے کلام بھی سماعت کریں گے، اور وہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بھی آپ کا کلام سماعت کریں. ضرور. تو تہمینہ، آپ تواتر سے پاکستان تقریبات میں مدعو کی جا رہی ہیں. گزشتہ سال بھی آپ کا میرا خیال ہے کہ آنا ہوا تھا، جی ہے بالکل. نا؟ تو تہمینہ، کیسا لگتا ہے اب آپ کو لوگ ایک مضبوط حوالے کے تعلق سے مدعو کرتے ہیں، ایک اچھی شاعرہ کی حیثیت سے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، ایک اچھی لکھاری کی حیثیت سے کیسا محسوس کرتی ہیں آپ؟ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب ہم وہاں سے یہاں پر آتے ہیں، تو لگتا ہے جیسے چارج ہو کر واپس جا رہے ہیں. جو وہاں کی تنہائی اور وطن سے دوری کا احساس ہے وہ مٹ جاتا ہے. یہاں سے بہت زیادہ انرجی لے کر واپس وہاں جاتے ہیں اور پھر مزید کام کرتے ہیں. اور دوسرا، میری کتاب خاموشی کا شور کی اشاعت کے سلسلے میں بھی یہ ماورا پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے. خالد شریف صاحب نے اس کو شائع کیا اور میری امید سے بڑھ کر بہت خوبصورت کتاب انہوں نے میرے ہاتھ میں تھمائی ہے. اور میں اتنا زیادہ زندگی میں نے کبھی خوشی محسوس نہیں کی جتنا اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر مجھے محسوس ہوئی ہے. تو جی بہت اچھا. ناظرین کرام، گفتگو فرما رہی ہیں تہمینہ راؤ، خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں. ہم تہمینہ سے درخواست کریں گے کہ بطور تبرک اپنا خوبصورت کلام بھی ہماری سماعتوں تک منتقل کریں. جی ضرور. تہمینہ، آپ سے درخواست کی جائے گی کلام کے لیے. جی بالکل. ایک غزل کے چند اشعار ہیں. جب بھی آنگن میں تیرے چاند نکلتا ہوگا، واہ. میرے بارے میں کبھی تو نے بھی سوچا ہوگا. واہ. مشورہ ہے کسی ایک سے مخلص رہنا، واہ. جانے والے یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا. بہت اچھے. اس نے پھولوں کی نمائش میں کہاں جانا ہے، واہ. مسکراتے ہوئے جس نے تجھے دیکھا ہوگا. واہ. مدتوں بعد گزرنا ہے تیرے گاؤں سے، مدتوں بعد کسی بات پہ رونا ہوگا. بہت اچھے. میری زلفوں کو بکھرنے سے بچا لے ورنہ،
دیکھ اے شخص تجھے سارا بکھرنا ہوگا. واہ. تجھ کو تہمینہ یہ ایک بات سمجھنا ہوگی, عشق کرنا ہے تو ایک روز بچھڑنا ہوگا. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. تو عام زندگی میں بھی تہمینہ یوں ہی دھیمے لہجہ ہے زندگی کے؟ میرا تو نہیں خیال کہ لہجہ دھیما ہے, لیکن لوگوں کو لگتا ہے. اچھا جی, میرے اپنے طور پہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ پوری طاقت سے میں بات کروں, لیکن یہی ہے کہ بعض دفعہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لہجے میں بہت زیادہ دھیما پن ہے. دھیما پن کا احساس ہوتا ہے جو آپ کو سماعت کرتا ہے. جی تہمینہ, ہم جاننا چاہیں گے, اور میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ احباب جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں, تہمینہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تہمینہ کی گفتگو سماعت کرنا چاہتے ہیں, تو تہمینہ ہمیں یہ بتائیے کہ آسٹریلیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ ادبی تقریبات, وہاں ادبی تنظیمیں ان کا اہتمام کرتی رہتی ہیں. جی بالکل. اور آپ وہاں مشاعروں میں دکھائی دیتی ہیں, آپ مدعو کی جاتی ہیں, آپ اپنا کلام پیش کرتی ہیں. تو وہاں کے ادبی ماحول کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیے, آپ نے کیسا پایا؟ وہاں جب میں پاکستان سے گئی ہوں تو آسٹریلیا, تو میرا قیام ایڈیلیڈ میں تھا, ایک چھوٹا سا بہت خوبصورت شہر ہے آسٹریلیا کا. وہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے اردو انٹرنیٹ نہیں, اس کا نام ہے پاکستان آسٹریلیا لٹریری فورم. اچھا. اس کے زیر اہتمام وہاں افضل رضوی صاحب اس کے روح رواں ہیں, اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ اردو ادب کے حوالے سے. تو ان کے زیر اہتمام بہت سارے پروگرامس ہوتے ہیں وہاں پر. وہ خود بھی ایجوکیشنسٹ ہیں. تو ایک تقریب کہ میں انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ وہاں پر یہ قانون ہے کہ آسٹریلیا میں جتنے بھی اسکولز میں اگر ایک زبان کے 11 سے زائد بچے موجود ہیں تو وہاں پر مطلب یہ کہ کم از کم 11 بچے اگر ہیں تو وہاں پر وہ زبان پڑھانا ان کے گورنمنٹ کے لیے لازمی ہے. اچھا. تو میں جس ایریا میں رہتی تھی اس کا نام موسن لیکس تھا. تو وہاں پر تقریباً 22 فیملیز, جو 22 بچے تھے, ان فیملیز کے کسی کے 2 بچے, کسی کے 3, تو وہ وہاں پر پڑھتے تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر اردو کی تعلیم کا ہم لوگ شروع کریں یہاں پر. تو میں نے ایک اپلیکیشن فارورڈ کی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کو, اور اس کا بڑا اچھا رسپانس مجھے ملا. پھر میں نے ایک باقاعدہ اپلیکیشن بنائی اور جتنے بھی پیرنٹس تھے ان سب سے سائن کروائے تاکہ وہاں پر وہ باقاعدہ میں اس کو آگے پروگریس کر سکوں. تو بڑی دلچسپ صورتحال وہاں جب پیدا ہوئی کہ اس میں سے کچھ پاکستانی فیملیز جو تھیں وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بچے اردو بولیں. اچھا. جی, وہ یہ گھر میں اردو انگریزی ماحول کا ہی وہ چاہتے تھے کہ وہی زبان گھر میں بولی جائے اور بچے بالکل اردو سے وہ بالکل اردو نہ بول سکیں. اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جو کچھ مائیں تھیں ان کی یہ خواہش تھی کہ بچے جو ہے وہ گھر کے سارے معاملات وہ پیچھے سسرال میں نہ بتا سکیں. تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ انگلش بولیں گے تو وہ اپنے گرینڈ پیرنٹ سے بات نہیں کر سکیں گے, دادا دادی سے, اور اس طرح سے کہ وہ ان کو آئسولیٹ کر دیں گی ان سے الگ. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہاں پاکستان اور انڈیا میں اس قسم کے ماحول ہوتے ہیں, ساس سسرال کے معاملات ہوتے ہیں, تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ وہاں کے معاملات ان تک پہنچیں. تو بڑی مشکل سے ان کو ہم نے کنونس کیا اور ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے, اور ہم نے وہ اپلیکیشنز وہاں سبمٹ کر دیں اور میٹنگز ہم اٹینڈ کرتے رہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہاں 2 اسکولوں میں باقاعدہ اردو زبان کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو یہ ایک کوشش تھی چھوٹی سی اردو کے لیے, اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا, اور آج بھی جو ہے لوگ بہت شکر گزار ہیں اس چیز کے کہ وہ بچے کم از کم اردو سے کسی طرح جڑے ہوئے ہیں. خوبصورت. ناظرین, تہمینہ راؤ کی اردو سے محبت کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے وہاں یہ ترویج اردو کے لیے, اردو کی خدمات کے لیے خود کو وقف کیا. اور ہمارے لیے تہمینہ یہ بہت عجیب سی بات ہے, اور غالباً ہم پہلی بار ایسا سن رہے ہیں کہ کچھ ماں باپ جن کی خود مادری زبان اپنی اردو ہے, یا قومی زبان جن کی اردو ہے, وہ اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ اردو نہ سیکھیں, نہ بولیں. تو دیکھیں تو بڑے
عجیب سا آپ نے ایک نیا رخ ہمیں دکھایا. بالکل میں خود حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے, لیکن ایسا بعض جو ہے لوگوں کی یہی خیالات ہیں. بہت اچھا, آپ نے ایک ایسے رخ کی جانب نشاندہی کی کہ جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اور انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. جی تمینہ, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اکثر وہ سوال جو میں قائم کرنے کی جسارت کر رہا ہوں یا آغاز میں کیا جاتا ہے, میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ادب کی جانب, شاعری کی جانب, افسانوں کی جانب, یہ تمام تخلیقات آپ کی جانب آئیں یا آپ ان کی جانب بڑھیں؟ اس بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جب پہلی نظم میں لکھ رہی تھی, شروع میں شوق بہت تھا شعر و شاعری پڑھنے کا. 9th میٹرک کلاس سے ہی میں پڑھ رہی تھی. امجد اسلام امجد کو, افتخار عارف اور پروین شاکر, ان شعراء کو میں نے کافی زیادہ پڑھا, اور جو میری چھٹیاں اسکول کی ہوتی تھیں وہ یہی کتابیں پڑھتے ہوئے گزرتی تھیں. تو ایسے ہی ایک دن میرے خیال ہے کہ چھٹیاں تھیں اور میں شام کے وقت فارغ تھی, تو مجھے خیال آیا کہ میں لکھوں. شاید وہ احساس تھا اس وقت, وہ آمد کا جو میرے اوپر جو ایک نظم جو تھی اس کا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کچھ لکھنا چاہیے. وہ میں لکھنے بیٹھی, اس کا نظم کا نام تھا مجھے یاد کرنا. مجھے نہیں پتا کہ کس چیز سے میں متاثر ہوئی تھی, لیکن کیونکہ میرے حالات و واقعات اس نظم سے بالکل بھی مماثلت نہیں رکھتے تھے, تو میں لکھتی گئی اور روتی گئی, اور وہ نظم مکمل ہو گئی. اور وہی نظم جس کا نام ہے مجھے یاد کرنا, میری کتاب کا عنوان بھی وہی نظم ہے. تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس تک گئے, یا میرا خیال ہے کہ شاید وہ مجھ تک آئی, یا خدا کی دین تھی وہ اللہ کی طرف سے, تو وہ خود مجھ پر وارد ہوئی وہ نظم. اس کے بعد سے پھر میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا. بہت اچھے. اور شروع میں اپنی ڈائریز میں چھپا کے رکھتی تھی, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کس لیول کی ہیں. بس ایک دن یونیورسٹی میں اپنی جو فرینڈس ہیں ان کو میں نے سنائی, انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. تو اس طرح یہ ہے کہ پھر میں سنانے لگی اپنے حلقے میں, تو آہستہ آہستہ پھر میرا اعتماد بحال ہوا, اور پھر میں مستقل جو ہے اس کو باقاعدگی سے لکھنا شروع ہو گئی. بہت اچھے. تمینہ, ہم نے یہ دیکھا کہ بیرون ممالک سے احباب کا آنا ہوتا ہے, تو وہ جس ملک سے آتے ہیں تو اپنے انداز گفتگو میں وہیں کا لہجہ بھی وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ سے گفتگو کے دوران یہ کہیں احساس نہیں ہوتا کہ آپ کی ذات پر, یعنی آپ کے لہجے میں انگریزی جو ہے وہ کہیں شامل ہے. تو آپ وہاں گھر میں بھی کیا اردو ہی بچوں سے اور گھر والوں سے اردو ہی میں گفتگو ہوتی ہے یا؟ جی بالکل. میرا سب سے پہلے جو میری کوشش یہ تھی کہ گھر میں بچے اردو زبان سے واقف رہیں, وہ بھول نہ جائیں, کیونکہ باہر جب نکلیں گے تو انگریزی زبان تو وہ سیکھیں گے ہی, وہ کہیں نہیں جائے گی. لیکن اگر اردو ہم نے گھر میں بولنے شروع کر دی تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے جائیں گے. اور جہاں تک لہجے کا تعلق ہے تو میں ہر چیز میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کی قائل ہوں. ہر چیز میں آپ دیانت داری سے ہونی چاہیے. اگر آپ اردو بول رہے ہیں تو آپ اردو سے دیانت داری کے ساتھ اس کو بولیں. اگر آپ انگریزی میں بات کر رہے ہیں تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کا تعلق اردو سے ہے اور آپ اس کے زبان کے ساتھ. تو دیانت داری تو ہر چیز میں لازم ہے, چاہے وہ زبان ہو, چاہے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو. جی بہت اچھے. ہم یوں ہی جسارت کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہی ہیں, جس طرح سے آپ کسی بھی سوال کا اس کی تمام تر تفصیل سے جواب دے رہی ہیں. تمینہ, آپ شاعری آپ کی جانب آئی اور من جانب اللہ پاک شاعری ایک ایسا عطیہ ہے جو ان کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے. تو ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ کی اجازت سے ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں. ناظرین کرام, خوبصورت لہجے کی شاعرہ تمینہ راؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام,
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں خوبصورت لہجے کی شاعرہ, بہت پیاری شاعرہ, بہت اچھی شاعرہ, اپنا ایک مخصوص لہجہ رکھتی ہیں. تہمینہ راؤ آسٹریلیا سے تشریف لائی ہیں. ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. تہمینہ سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دراز کرتے ہیں. تہمینہ, خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. آپ کا مجموعہ جو حال ہی میں شائع ہوا ہے خامشی کا شور, جی ہمارے سامنے موجود ہے. ہم اس کے تعلق سے بھی جاننا چاہیں گے کہ غالباً اس شارٹ اسٹوریز کے میرا یہ خیال ہے, تو اس کے تعلق سے بہتر آپ بتا سکیں گی. تو آپ ہمارے علم میں اضافہ کیجیے اپنے مجموعے کے تعلق سے کہ بنیادی طور پر یہ ہے کیا. اس میں بیسکلی مائکرو فکشن ہے, افسانچے اور افسانوں کا مجموعہ ہے یہ. جی, تو یہ تہمینہ کس طرح سے ذہن میں آتا ہے, اس کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے, اس کا اختتام کس طرح سے کرتی ہے؟ یعنی ہم نے تو یہ سنا ہے, چونکہ ہمارا نثر سے کوئی ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہم نے دیکھا کہ نثر کا جب آپ آغاز کرتے ہیں وہ تو ہو جاتا ہے بہت آسان انداز میں, لیکن اسے سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. تو وہی مشکلات آپ کو بھی درپیش ہوتی ہے یا؟ بالکل. بیسکلی جب میں یہ لکھنا چاہ رہی تھی افسانوں کی کتاب, تو پہلا افسانہ جب میں نے لکھا تو میرے ذہن میں یہی سوچ تھی کہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, عملی زندگی میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, جو کہ ہم ان مسائل سے گزر کر پھر ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے, یا یہ آگے جا کے ہمیں اور مزید کس طرح کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو میں چاہتی تھی کہ میرے بعد جو آنے والی لڑکیاں ہیں یا بچیاں ہیں جو کہ اب عملی زندگی میں قدم رکھیں گی, بنیادی طور پر یہ کتاب میں نے ان کے نام کی ہے کہ وہ پہلے سے ان مسائل سے پہلے سے واقف ہوں, تاکہ وہ بہتر طور پر زندگی گزار سکیں اور آنے والے مسائل کا مقابلہ کر سکیں. اس کتاب کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے, چھوٹے چھوٹے معاشی مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے, جو کہ پہلے سے جن سے لڑکیاں واقف نہیں ہوتی, وہ ان کو جب ہی ان سے واقفیت حاصل ہوتی ہے جب ان کو اس کا تجربہ ہوتا ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ وہ بغیر تجربہ کیے بغیر ان مسائل سے واقف ہو جائیں, تاکہ جب وہ عملی طور پر ان مسائل سے دوچار ہوں تو وہ اس کے بھرپور طریقے سے اس کا سامنا کر سکیں. تو میری یہ کوشش کافی حد تک کامیاب رہی ہے. میری کتاب کا اجرا لاہور میں ماورا پبلیکیشنز سے ہوا تھا 3 دسمبر کو. وہاں پر عطاء اللہ قاسمی نے جو ہے بہت تاریخی الفاظ جو میرے لیے بہت قیمتی ہیں ان کے جملے, انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ایک بیسک بہشتی زیور ہے جو ہر لڑکی کو شادی کے وقت تحفے میں دیا جا سکتا ہے. میرے لیے یہ جملے یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا اثاثہ اور سرمایہ ہے. جب میں لکھ رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہ کتاب مکمل ہونے کے بعد کیا صورت اختیار کرتی ہے, لیکن مجھے یہ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ یہ ایک بیسک بہشتی زیور کا اس نے جو ہے وہ شکل اپنائی ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. اور یقیناً ہمارے عہد کے ایک بڑے لکھاری ہیں, بڑے انسان ہیں عطاء اللہ قاسمی, اور ان کی جانب سے اس طرح کے الفاظ کا ادا کرنا یقیناً حوصلہ افزائی کی بات ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو ناظرین کرام, ہم بھی آپ سے درخواست کریں گے تہمینہ راؤ کا یہ مجموعہ جس میں افسانے اور خوبصورت تحریریں موجود ہیں, خامشی کا شور, یہ آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا. تہمینہ, چونکہ ہمارا پروگرام ہے بزم شاعری, اور آپ ایک خوبصورت, ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں, تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے بھی, اور آپ کو جو سن رہے ہیں, جو آپ سے محبت کرتے ہیں, جو آپ کا کلام سماعت کرنا چاہتے ہیں, ان کی سماعتوں تک بھی اپنا کلام منتقل کیجیے. ضرور. ایک غزل کے چند اشعار پیش کروں گی. عطا کیجیے. تیرے اصرار پر رکھا ہوا ہے کہ پاؤں خار پر رکھا ہوا ہے. بہت اچھے. ہوا سے بھی نہیں بنتی ہے پھر بھی دیا دیوار پر رکھا ہوا ہے. بہت اچھے تھے. نظر میں ہاتھ سے ہی ہاتھ سے ہے, ذہن اخبار پر رکھا ہوا ہے. واہ واہ. کسی کے واسطے دن رات جاگوں, واہ, کسی نے دار پر رکھا ہوا ہے. بہت اچھے. تمنا پھر زحمت کیجیے. کسی کے واسطے دن رات جاگوں, کسی نے دار پر رکھا ہوا ہے. میں اسے نام کا بھی کیا کروں گی جو تیری ہار پر رکھا ہوا ہے. خوبصورت, خوبصورت. شکریہ. اس کے علاوہ
جی ضرور. ایک اور غزل ہے اس کے چند اشعار. کہا کس نے کہ ذاتی مسئلہ ہے, خوبصورت, سنو یہ حادثاتی مسئلہ ہے. بہت اچھے, کہاں سے کھینچ لائے شعر میں تم, واہ, محبت نفسیاتی مسئلہ ہے. بہت اچھے, بہت اچھے, تمہیں پہچاننا مشکل نہیں تھا مگر یہ تجرباتی مسئلہ ہے. واہ, تمہارے نام کا صدقہ ہوں کرتی, یہ واہ, میرا نفسیاتی مسئلہ ہے. بہت اچھے, کنارے پر کھڑے سب ڈوب جاتے, اگر میں ڈوب جاتی مسئلہ ہے. واہ, فقط خاموش ہوں میں اس لیے ہی تمہارا دل دکھاتی مسئلہ ہے. خوبصورت, وہ تہمینہ پلٹ آیا ہے لیکن میں کیسے لوٹ آؤں مسئلہ ہے. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت شکریہ. خوبصورت ردیف کا آپ نے استعمال کیا, مسئلہ ہے, خوبصورت ردیف, خوبصورت کلام. شکریہ. تہمینہ, ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ترقی یافتہ دور ہے, جی اور آپ کا قیام جس ملک میں ہے وہ یقیناً ہمارے ملک سے بہت سی باتوں میں اور بہت سی چیزوں میں بہت آگے ہے, بالکل, ہے نا. تو تہمینہ کیا سمجھتی ہیں جو سوشل میڈیا ہے اس کے استعمال کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ کیا اس کے اثرات بہتر مرتب ہو رہے ہیں یا اس کے کوئی نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, یا آپ اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کافی بہتر اثرات مرتب ہو رہے ہیں, کیونکہ بہت کچھ جو ہے جو کہ چھپا ہوا تھا اور جو سامنے نہیں آ پا رہا تھا وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے, چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے. تو ایک واضح آپ کے سامنے چیز موجود ہے, آپ اس میں سے منتخب کر سکتے ہیں, آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. آپ اس میں سے خود آپ اس بات کا جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہت اچھی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اور سوشل میڈیا کا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے پازیٹیو آسپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ زیادہ ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے. جی. اور تہمینہ ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے آپ مدعو کی گئیں, یہاں پر تقریبات میں مدعو کی جاتی ہیں, دنیا بھر میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے, تو آپ جب پاکستان تشریف لاتی ہیں یہاں کے ادبی ماحول میں, اور جہاں آپ کا مستقل بنیادوں پر قیام ہے آسٹریلیا میں, وہاں کے ادبی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ جہاں تک وہاں کا تعلق ہے, وہاں پر کیونکہ بہت کم ہیں ادب سے وابستہ لوگ, تو ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ آپ اچھے سے اچھے, ہم پاکستان سے بلاتے ہیں یہاں پہ شعراء کو بھی, ادیب بھی آتے ہیں وہاں پر, لیکن سامعین کا ہونا بہت ضروری ہے, اور سامعین وہاں پر دستیاب نہیں ہیں, بہت مشکل سے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ بس یہ بات میں نے محسوس کی. اور جب میں یہاں آئی ہوں یہاں پر میں نے دیکھا کہ ادب بہت تیزی سے ترقی پذیر ہے, لیکن ادیب کی حالت بہت گرگوں ہے, بہت خراب ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ کم از کم گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ وظائف مقرر کرنے چاہیے ان ادیبوں کے لیے جن کے حالات اچھے نہیں ہیں. میں وہاں پر بہت سارے ادیب ایسے ہیں جن کے افسانے اور جن کے کالمز وغیرہ پڑھتی تھی جب میری, اور میں بہت متاثر تھی, لیکن جب میں آئی ہوں ان سے ملی ہوں تو مجھے بہت دکھ پہنچا ان کے معاشی حالات دیکھ کر اور جان کر, اور میری دلی خواہش ہے کہ میں کچھ کر سکوں ان لوگوں کے لیے. تو یہ تو ادیب اور شعراء تو اثاثہ ہیں اس ملک کا, تو ان کی بہتری کے لیے, ان کی بقا کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. تہمینہ, میں آپ کے علم میں ایک بات لانے کی جسارت کر رہا ہوں, آپ اجازت دیجئے. تو یقیناً آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ صداقت موجود ہوگی, لیکن میں اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر, مشاہدوں کی بنیاد پر آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ایسے ہی سمجھا کرتے تھے, اور ہمیں بھی یوں ہی فیڈ کیا گیا کہ یار شاعر تو بہت غریب ہوتا ہے نا, ہم نے یہی سنتے آئے. اور یہ میں نے گزشتہ ایک پروگرام میں بھی ایک انٹرویو تھا, تو وہاں میں نے انہیں بتایا کہ جب شاعر کا ذکر آتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے زمانے کا کوئی بالکل ہی مارا ہوا شخص اور غریب فاقوں سے مرتا ہوا شخص, اور پھر اس کی مثال آپ غالب کی پیش کرتے ہیں. بھائی یہ لوگ غریب نہیں تھے,
بالکل. میں تو چونکہ دہلی گیا ہوں، میں نے میوزیم میں رکھے ہوئے ان کے وہ تمام وہ جو کھانے یہ کھایا کرتے تھے وہ محفوظ ہیں آج بھی. وہ جو ناشتہ اس وقت کیا کرتے تھے حضرت غالب، وہ آج کے آپ کے اپر کلاس لوگ نہیں کر سکتے. اچھا. ہاں، اور جو لوگ بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھ رہے ہیں آپ انہیں غریب سمجھ رہے ہیں. بالکل صحیح. اب آپ یہ دیکھیے، میں چونکہ آپ سے تو بہتر کوئی نہیں جانتا اور ایک حلقہ پہ آپ کی نگاہ ہے اور جو ادبی منظرنامہ ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. میں چند نام آپ کے سامنے لیتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ. اور مثال کے طور پر عطا اللہ قاسمی صاحب کا بھی ذکر خیر آیا، پھر ماورا والے جو ہمارے خالد صاحب ان کا ذکر آیا، پھر امجد اسلام امجد لے لیجئے، پھر آپ وسیع شاہ لے لیجئے، آپ فرحت عباس شاہ لے لیجئے، آپ عباس تابش لے لیجئے، آپ انور مسعود لے لیجئے، آپ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ہیں ان کا نام لے لیں، جاذب قریشی، جمیل الدین علی. مطلب وہ لوگ جو شاعری کو دنیا بھر میں یعنی پہنچا رہے ہیں. ہم تو شعرا انہی کے اس سے دیکھتے ہیں، تو مجھے تو ان میں کوئی غریب دکھائی نہیں دیتا. صحیح. اگر آپ نے آدھے لوگوں کا نام لیا ہے، جو باقی آدھے ہیں وہ جن کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ان کی جو ہے وہ ان کی دل آزاری ہوگی اگر ہم نے نام لیے تو. بالکل ایسا ہوگا، میں معافی چاہ رہا ہوں آپ کی گفتگو میں مخل ہوا، بالکل ایسا ہوگا. لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اس میں ہوا کیا کہ یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان ہوتا کچھ ہے اور خود کو ثابت کچھ کرتا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ کوئی صحافت میں آ گئے اور انہوں نے صحافت کو بدنام کیا. بہت سارے شاعری میں آ گئے، ان کا مقصد شاعری نہیں تھا، شاعری کا استعمال تھا. یعنی ہم اور آپ جانتے ہیں یہاں شاعر کے روپ میں 2-3 لوگ ہیں جو دنیا بھر میں ایس ایم ایس کرتے ہیں شعراء کو. آج ہماری بھابھی کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ بھیج دیجئے. اچھا. ہاں، یہ دنیا بھر میں معاملات ہیں. تو اصل میں جو تکلیف دہ بات ہے وہ ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ شاعری کو بدنام کر رہے ہیں جن کا شاعری سے تعلق ہی نہیں ہے. اور شاعری آپ کو یہ درس نہیں دیتی ہے کہ معاف کیجئے گا کہ آپ اپنی غربت کے رونے روئیں. ہو سکتا ہے ایسے ہوں گے لوگ، ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو خود شاعر ہیں، مستند شاعر ہیں، یعنی ہمارے عہد کے جو سینئر شعراء ہیں، اور وہی بہت کچھ کر سکتے ہیں ایسے شعراء کے لیے. لیکن آپ نے اپنے نیک اور اچھے جذبات کا اظہار کیا، یہ جان کر تشفی ہوئی. اور ہماری نوجوان نسل کو بھی کہیں ضروری نہیں کہ شاعری کے تعلق سے زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی مالی طور پر غیر مستحکم دکھائی دیتا ہے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ شعراء کو بھی ساتھ دینا چاہیے ان لوگوں کا، ہے نا. تمنا بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. گفتگو ابھی آپ سے مزید ہم کریں گے. لوگ آپ کو سماعت کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کا کلام. ناظرین کرام، تہمینہ راؤ خوبصورت شاعرہ، نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر تہمینہ سے کلام سماعت کریں گے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور ہمارے ساتھ نمائندہ شاعرہ، نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ تہمینہ راؤ موجود ہیں. آسٹریلیا سے تشریف لائی ہیں اور ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں تہمینہ سے. تہمینہ کی خوبصورت اور میٹھی میٹھی گفتگو بھی سماعت کر رہے ہیں. آسٹریلیا میں ادبی تقریبات کے تعلق سے ان کی اپنی کیا کاوشات ہیں اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، ان کا کلام بھی سماعت کر رہے ہیں. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں اور تہمینہ راؤ سے کلام کی درخواست کریں گے. تہمینہ، ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ ہمیں کچھ اور بھی کلام پیش کریں، اس لیے کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ منتظر ہیں کہ تہمینہ سے اتنی ساری گفتگو کیوں ہو رہی ہے، کلام پیش کیا جائے، ہے نا. تو آپ سے درخواست ہے کہ کلام پیش کیجیے. ایک غزل کے چند اشعار ہیں. جی. زمین پر اس لیے ہی آ گری ہوں، واہ، ستاروں کی طرح، ستارے کی طرح ٹوٹی ہوئی ہوں. واہ. زمین پر اس لیے ہی آ گری ہوں، ستارے کی طرح ٹوٹی ہوئی ہوں. میں خود کو مارنے پر تل چکی تھی،
واہ میں خود کو مارنے پر تل چکی تھی، میں خود سے بھاگ کر زندہ بچی ہوں، بہت اچھے بہت اچھے، دہائی دے رہا ہے میرا ملبہ، واہ میں تیری آنکھ میں بکھری پڑی ہوں، بہت اچھے، واہ 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 بہت اچھے، دہائی دے رہا ہے میرا ملبہ، میں تیری آنکھ میں بکھری پڑی ہوں، واہ مجھے تسخیر کرنا تھا زمانہ، میں اپنے ہی مقابل آ گئی ہوں، بہت اچھے، تیری صورت نگاہوں میں بسی ہے، میں دنیا میں تجھی کو دیکھتی ہوں۔ بہت اچھے، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک اور غزل ہے، اس کے چند اشعار جی عطا پیش کروں کیجیے۔ گی۔ قید قفس میں جب کہ رہا بھی نہیں گیا، واہ پنجرہ کھلا تو مجھ سے اڑا بھی نہیں بہت گیا، اچھے بہت اچھے، میں نے تمام غزل میں اس کا کیا بیان، منسوب جس سے شعر کیا بھی نہیں گیا، واہ وہ ایک شخص جو ہے میری ساری کائنات، واہ لیکن اسی سے میرا ہوا بھی نہیں گیا، واہ مرتی رہی ہوں ناگہاں مرنے کے خوف سے، واہ جینے کے باوجود جیا بھی نہیں گیا، واہ ہر ایک جگہ گیا تھا وہ تہمینہ میرے ساتھ، راہ وفا کی سمت ذرا بھی نہیں گیا۔ واہ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ یہ ایک غزل ہے، زندگی کی کتاب لکھوں گی، درد کے سارے باب لکھوں بہت گی، اچھے تہمینہ، واہ زندگی کی کتاب لکھوں گی، درد کے سارے باب لکھوں گی، دشمنوں سے جو میرے رہتے ہیں واہ میں وہ سارے حساب لکھوں گی، بہت اچھے، جو میری ذات سے ہوئے منسوب میں وہ سارے جواب لکھوں گی، واہ گھر بچاتے ہوئے ان آنکھوں کے کتنے ٹوٹے ہیں خواب لکھوں گی، واہ ایک سورج کی دوستی کے لیے جو جلے وہ گلاب لکھوں گی، بہت اچھے، مشکلوں کا یہ ایک دریا ہے، زندگی ہے حباب لکھوں گی، چاند سورج کی اس لڑائی میں کتنے ٹوٹے شہاب لکھوں گی، اب یہ سوچا ہے میں نے تہمینہ وفا کو سراب لکھوں گی۔ بہت اچھے بہت شکریہ۔ بہت اچھے، وہ یوں ہی کنٹینیو کریں گے اس میں نا، چلیں ٹھیک ہے، پھر کنٹینیو کریں گے۔ بہت بہت اچھے تہمینہ، بہت اچھا شکریہ۔ کلام پیش کیا آپ نے، اور تہمینہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ آپ سے تادیر گفتگو ہو، آپ کی گفتگو سماعت کریں، آپ کا کلام سماعت کریں، لیکن چونکہ ہمارے علم میں یہ بھی ہے جی کہ آپ کو آج کے پروگرام کے بعد ایک تقریب میں بھی شرکت کرنا ہے، جی سو ہم آپ سے درخواست یہ کریں گے، پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام بزم شاعری میں شریک ہوئی۔ اور ناظرین کرام، پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، ہم تہمینہ راؤ سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے ہم عصر اور اپنے عہد کے احباب کی نظر کوئی پیغام کرنا چاہیں تو وہ ضرور انہیں پیغام دیں۔ تہمینہ کیمرہ آپ کے لیے موجود جی، ہے۔ میرا پیغام اردو ادب کے حوالے سے ہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پاکستان میں بھی انگریزی زبان بہت تیزی سے گھروں میں بھی رائج ہو رہی ہے اور باہر دفتروں میں تو ہے ہی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں، چاہے وطن میں ہیں یا وطن سے باہر ہیں، اردو زبان رائج کریں، اپنے بچوں سے اردو بولیں، اپنے بچوں کو اپنی جڑوں کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ جڑا رہنے دیں، ورنہ ان کا جو انجام ہے وہ وہی ہوگا جیسے ایک درخت کا ہوتا ہے جو کہ اپنی جڑوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں تہمینہ راؤ، نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ، آسٹریلیا سے تشریف لائی تھیں۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔